بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو بکس بازار کی جانب سے حیدر علی زاویہ بک کے پارٹ 7 جس کا عنوان ہے دیے سے دیا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کسی قسم کی کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ دیے سے دیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں نیا نیا ولایت سے آیا تھا، تو اس بات کی دھن سوار تھی کہ کسی سے ہمارے یہاں، جسے وزڈم آف دا ایسٹ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائیں۔ تو اس سلسلے میں مجھے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر مختلف کونوں خدروں میں جانا پڑا۔ خاص طور پر میں نے ایسے ڈیرے تلاش کیے جہاں بابے لوگ رہتے تھے، اور آپ نے یہ لفظ میرے منہ سے بارہا سنا ہوگا۔ تو میں حضرت سائیں حضرت شاہ صاحب کے ڈیرے پر جاتا تھا اور ان سے اس علم کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا جو علم کتاب میں موجود نہیں ہے، اور وہ میرے علم کے ساتھ بڑی بری طرح سے ٹکراتا تھا، کیونکہ میں ایک اور طرح سے تیار کیا گیا تھا علم کے معاملے میں۔ وہاں کا علم ایک اور طرح کا علم تھا، لیکن مجھے اس میں دلچسپی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خرابی تھی کہ جو میرے ساتھی اور میرے اثر ادیب تھے، لکھنے والے تھے، اس بات کو بہت برا سمجھتے تھے کہ ہمارا ایک پڑھا لکھا آدمی سیانہ بیانہ اتنی دور سے ہو کر آیا ہے، ولایت میں پڑھتا بھی رہا ہے، یہ کس بیہودہ کاروبار میں لگ گیا ہے۔ اور ان کو بڑی تکلیف بھی ہوتی تھی، اور میرے خلاف بڑے کالم بھی لکھے گئے۔ میری بیوی بہت ناراض ہوئی کہ آپ یہ کیا کام کرتے ہیں، تو میں چھپ چھپا کے ڈر ڈرا کے جاتا تھا۔ ایک دن میں شام کے وقت گیا اور ہم وہاں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، تو بابا جی میرے ساتھ کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو ایک آدمی روتا چیختا چلاتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ جلدی چلو، یونس کو تو مرض الموت ہو گیا ہے اور اس کا گھنگرو بج رہا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بابا جی کو بلا کر لاؤ، وہ میرے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں۔ اس وقت ہم نماز پڑھ رہے تھے تو بابا جی نے مجھے کوہنی مار کر کہا، بیٹا نیت توڑ دو۔ نماز پڑھتے ہوئے نیت کیوں توڑی جائے؟ میں پہلے ان کی اس بات کو نہیں سمجھا، لیکن انہوں نے کہا نیت توڑ دو۔ میں نے کہا اچھا جی۔ میں چونکہ انڈر ٹریننگ تھا تو میں نے کہا جیسے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ کہنے لگے دیکھو اعلان ہو گیا، ایک آدمی مشکل میں ہے، پہلے اس کی مشکل دور کرنی چاہیے، پھر آ کر ہم نماز پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، کیونکہ نماز کی قضا ہے، خدمت کی قضا نہیں۔ کوئی آدمی سائیکل سے گر جائے، زخمی ہو جائے، آپ کہیں میں مغرب پڑھا ہوں پھر آ کر اٹھاتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں۔ اب یہ بات میرے لیے بالکل نئی تھی اور عجیب تھی۔ خیر اٹھے، جس گھر جانا تھا گئے، وہ بھی دیکھا۔ خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے، میں آپ کو پھر کبھی سناؤں گا، اور وہ دلچسپ ہے۔ واپس اپنی جگہ پر ہم لوٹ کے آئے، رکشہ سے اترے تو میں نے رکشہ والے کو کچھ پیسے دیے۔ اس کے کوئی 3 روپے 80 پیسے بنتے تھے، میں نے اس کو 4 روپے دے دیے۔ وہ یہ سمجھا کہ میں نے بہت بڑا مارکا مارا ہے، تو بابا جی نے پوچھا، پت پیسے دے دیے؟ میں نے کہا دے دیے۔ کہنے لگے کتنے دیے؟ میں نے کہا 4 روپے۔ تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس کے 3 روپے 50 پیسے یا 80 پیسے بنتے تھے، میں نے اسے 4 روپے دے دیے۔ انہوں نے کہا نہیں 5 دے دینے سی۔ میں نے کہا 5؟ مجھے بڑا دھچکا لگا کہ 5 کیوں دے دوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے تسی بھی تا دتے وچوں دینے سی، تسی کیڑے پلیوں دینے سی۔ خدا کے دیے ہوئے پیسوں میں سے دینے تھے، کون سے اپنی جیب سے ادا کرنے تھے۔ پھر اس نے مجھے تھوڑا سا ہلایا، لیکن میں نے اس کو سمجھا عقلی طور پر، اقتصادی طور پر، ایموشنلی میرے اندر نہیں اتری وہ بات، لیکن اس کے بارے میں سوچتا رہا، غور کرتا رہا۔ اگلے دن ہمارے ایک دوست، بہت پیارے دوست ابن نشا، وہ کراچی سے آئے، وہ مجھے گھر ڈھونڈتے رہے، پھر انہیں پتہ چلا کہ میں اس وقت کہیں اور جگہ موجود نہیں ہوں، کسی لائبریری میں نہیں۔ انہوں نے سوچا میں اشفاق ضرور ڈیرے پر گیا ہوگا، چنانچہ وہ اتنا ایک بڑا ڈنڈا لے کر، وہ بانس کا تھا، مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا ڈیرے پر آ گیا۔ اسے پتا تھا اب اندر تو داخل نہیں ہوا، باہر کھڑا رہا۔ اس کو تکلیف بھی تھی، شرمندگی بھی،
کہ یہ آدمی کس جگہ پر آ کر بیٹھتا ہے۔ میں اندر بیٹھا رہا، میں ڈرا ہوا تھا۔ اس نے کہا باہر آؤ تم۔ خیر ڈرتا ہوا صاحب اس کے قریب پہنچا۔ اس نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے یہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، تم کس فضول جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہو اور کیا سیکھتے ہو یہاں پر؟ میرے دو دوست تھے، ایک ابن نشا اور ایک نون میم راشد۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہت مرعوب تھے اور کہتے تھے کمال ہی کر دیا ہے سائنس نے۔ میں UNO میں گیا، نون میم راشد کے دفتر میں۔ اوپر کی منزل سے کوئی 42ویں منزل تھی۔ جب نیچے اترے تو میرے ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے۔ تو جب ہم ایک ڈاکخانہ پر رکے تو کہنے لگے خیر آ گئے ہو تم گاؤں سے، نہ تمہارے پاس تعلیم ہے، نہ حسن ہے، نہ صحت ہے، تم لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے ہو؟ تم نے یہ ڈاکخانہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی دیکھا ہے، امریکہ کا ڈاکخانہ تھا، واقعی بڑا خوبصورت ہے۔ کہنے لگے خوبصورتی کی بات نہیں ہے، یہ دیکھو تمہیں آواز آ رہی ہے، کر کرز کرز، اس میں سے آواز آ رہی تھی۔ پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹکٹوں کو مہریں لگ رہی ہیں اور مشین خود بخود لگا رہی ہے۔ نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، یہ دیکھو وہاں پر لا کر پیکٹ رکھ دیتے ہیں، ٹرز، اس طرح سے سارٹنگ ہو جاتی ہے۔ میں تمہیں نوٹ گننے کی مشین دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا راشد صاحب ان چیزوں سے اتنا متاثر نہ ہوا کریں۔ کہنے لگے نہیں، تم گھامڑ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تو یہ خیر مجھے بیچ میں یاد آ گیا۔ اللہ بخشے بڑے پیارے آدمی تھے دونوں۔ تو ابن نشا کو غصہ تھا اس بات کا تو وہ مجھے ہٹانا چاہتا تھا۔ باہر کھڑے اسی طرح سے بانس کا وہ باریک سا ڈنڈا لیے، کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ یہاں کیا ہے جو تمہیں کسی کتاب میں، کسی لائبریری میں نہیں ملتا؟ کون سی چیز ہے؟ میں نے کہا انشاء کچھ خاص نہیں، کچھ ایسی چیزیں مشاہدے سے گزرتی ہیں جو مختلف ہوتی ہیں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کل ہم گئے تھے، اس طرح سے رکشے کا کرایہ دیا، اس رکشہ میں سے اترا، اس طرح سے میں نے پیسے دیے، اس طرح سے بابا جی نے کہا تو نے 5 ہی دے دینے تھے تو کیا تھا، تو نے دتے سے دینا ہے، تو نے کون سا پلے سے دینا ہے؟ تو انشاء خاموش ہو گیا یہ سن کے۔ اب وہ شاعر آدمی تھا، اس کی روح بہت پیاری تھی، وہ یہ تو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس نے سن لی، ختم ہو گیا یہ سین۔ اس کے کوئی 2 مہینے بعد میں کراچی گیا تو انشاء جی کے دفتر میں ملنے پہنچا۔ انشاء بیٹھا کام کر رہا ہے، ہم گپ لگا رہے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، بہت خوش۔ ایک لڑکی آئی، اس کی صحت بہت خراب تھی، اس کی آنکھوں میں یرکان اتنا نمایاں تھا کہ جیسے رنگ بھرا ہوا ہو پیلا۔ اس نے چھپانے کے لیے اپنی آنکھوں میں سرمے کی بہت موٹی تہ لگا رکھی تھی، تو کالا برقع اس نے پہنا ہوا آ کر کھڑی ہو گئی انشاء جی کے سامنے۔ اس نے خط ان کو دیا، وہ خط لے کر رونے لگا۔ پڑھ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا، پھر میز پر رکھا، پھر دراز کھولا، کہنے لگے بی بی میرے پاس اس وقت یہ 300 روپے ہیں، یہ تم لے لو، پھر بعد میں بات کریں گے۔ کہنے لگی بڑی مہربانی۔ وہ بچکی سی ہو گئی بیچاری اور ڈر سی گئی، گھبرا سی گئی۔ اس نے کہا بڑی مہربانی دے دیں، وہ لے کر چلی گئی۔ جب چلی گئی تو میں نے انشاء سے کہا انشاء یہ کون تھی؟ کہنے لگا پتہ نہیں۔ میں نے کہا اور تجھ سے پیسے لینے آئی تھی، تو نے 300 روپے دے دیے، تو اس کو جانتا نہیں؟ کہنے لگا نہیں میں اتنا نہیں جانتا ہوں، یہ خط ہے، اس میں لکھا تھا محترم انشاء صاحب میں آپ کے کالم بڑے شوق سے پڑھتا ہوں اور ان سے بہت خوش ہوتی ہوں۔ کہنے لگا نہیں میں اتنا ہی جانتا ہوں، یہ خط ہے، اس میں لکھا تھا محترم انشاء صاحب میں آپ کے کالم بڑے شوق سے پڑھتی ہوں اور ان سے بہت خوش ہوتی ہوں، اور میں یہاں پر لیاری میں ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہوں اور میری 130 روپے تنخواہ ہے۔ میں اور میرا بابا ایک کھولی میں رہتے ہیں جس کا کرایہ 160 روپے ہو گیا ہے اور ہم وہ ادا نہیں کر سکتے، اور آج وہ بندہ سامان اٹھا کے باہر پھینک رہا ہے۔ اگر آپ مجھے 160 روپے دے دیں تو میں آہستہ آہستہ کر کے 10-10 روپے کر کے اتار دوں گی۔ میں کراچی میں کسی اور کو نہیں جانتی سوائے آپ کے، وہ بھی کالم کی وجہ سے۔ میں نے کہا اوے بیوقوف آدمی، اس نے تجھ سے 160 روپے مانگے تھے تو نے 300 روپے دے دیے۔ کہنے لگا میں نے بھی تو دتوں میں سے دیا ہے، میں نے کون سا پلے سے دیا ہے؟ اس کو بات کی سمجھ آ گئی تھی، یہ نصیبوں کی بات ہے، یعنی میری سمجھ میں نہیں آئی۔
میں جو بڑے دھیان سے جاتا تھا، ڈکٹیشن لیتا تھا، کوششیں کرتا تھا جاننے کی۔ میں نے کہا اوہ یہ فقرہ تو میں نے کہیں سنا ہوا ہے۔ کہنے لگا میں نے کچھ کالم لکھے تھے، یہ ان کا معاوضہ تھا۔ یہ 300 روپے میرے پاس ایسے ہی پڑے تھے، میں نے دے دیے۔ تو کوئی 8 مہینے کے بعد میری پھر اس سے ملاقات ہوئی۔ لاہور آیا تو کہنے لگا وہ جو فلسفہ تیرے بابے کا ہے بڑا خوفناک ہے اور بہت بڑا ہے، اس میں سے تو آدمی باہر نہیں نکل سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے اس لڑکی کو 300 روپے دیے تھے تو میری جان عذاب میں پڑ گئی۔ میں ٹوکیو ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا، وہاں مجھے یونیسکو سے خط آیا، تمہارے $1000 ہمارے پاس پڑے ہیں، وہ بتائیں ہم آپ کو کہاں بھیجیں۔ میں نے اس کے جواب میں لکھا میں چونکہ سرکاری ملازم ہوں اور سرکاری حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس لیے میری گورنمنٹ نے مجھے سارا DATA دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ہماری طرف سے ہے جو سارے پارٹیسپینٹس کو تحفے میں دی ہوئی رقم ہے۔ تو میں نے فوراً خط لکھا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا، وہیں رکھنا۔ اس زمانے میں یہی حالات تھے ڈالر کے جو آج کل چل رہے ہیں۔ میں وہاں آ کر لے لوں گا۔ اس کی یہ کیفیت ہوئی۔ اس 1 سال کے اندر اندر یورش ہو گئی پیسوں کی۔ ایسی جگہ سے آنے شروع ہو گئے کہ اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ 2 سال اس کی یہ کیفیت رہی، پھر وہ وہی ڈنڈا لے کر میرے گھر آیا لڑائی کرنے کہ تو نے مجھے یہ بڑی لعنتی بات بتا دی ہے۔ میں اتنا تنگ آ گیا ہوں، اس سے اتنے پیسے میرے پاس آنے لگے ہیں کہ میں بھرتا نہیں ہوں۔ اب میں نے دینے بند کر دیے ہیں۔ خدا نہ کرے میرے سامنے کوئی تڑپ کر مر جائے۔ میں کچھ نہیں دیتا، یہ تو عذاب ہے۔ دیتے جاؤ تو آتے جاتے ہیں، دیتے جاؤ تو آتے جاتے ہیں۔ واٹ از دس؟ میں نے کہا اس کا علم تو مجھے بھی نہیں، میں تو ابھی پوچھ رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ بات زندگی میں عجیب و غریب دیکھی کہ اگر آپ دیتے ہیں تو وہ لوٹ کر آپ کے پاس آتا ہے۔ یہ صدائے بازگشت ہے جو کہ لوٹ کر واپس آتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے یہ 70 روپے تھے، اس میں سے میں نے 30 روپے دے دیے تو میں نے ابھی تھیسس لکھنا ہے، PhD کرنی ہے تو بعد میں خرچ کرنے ہوں گے، کہاں سے آئیں گے؟ حالانکہ یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ اب اللہ میاں کا عجیب و غریب سسٹم ہے، وہ یہ کہ جو کچھ آپ دیتے رہتے ہیں وہ کچھ آپ کا جمع رہتا ہے، اور اللہ میاں وہ رجسٹر کبھی نہیں دیکھتا، وہ دوسرا لیجر مانگتا ہے جس میں سے آپ چھوڑ آئے ہوتے ہیں اور پیچھے رہ گیا ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا حضرت مجدد الافسانی، وہ بہت سخت اصولی بزرگ تھے، لیکن ایک بات میں ان کی کبھی نہیں بھولتا۔ انہوں نے فرمایا جو شخص تجھ سے مانگتا ہے اس کو دے۔ کیا یہ تیری انا کے لیے کم ہے کہ کسی نے اپنا دست سوال تیرے آگے دراز کیا؟ بڑے آدمی کی کیا بات ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے اور وہی سرچشمہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور عجیب و غریب انہوں نے یہ بات کی کہ جو حقدار ہے اس کو بھی دے اور جو ناحق کا مانگنے والا ہے اس کو بھی دے، تاکہ تجھے جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ دیکھے نا ہم کو کیا ناحق کا مل رہا ہے۔ اس کی ساری مہربانیاں ہیں، کرم ہے، اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہے کہ ہمیں کہاں کہاں ناحق مل رہا ہے۔ کبھی آپ آرام سے بیٹھ کر اپنی زندگی کو، اپنے کام کو، اپنے آپ کو بیلنس شیٹ بنانے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 80 سے 90% تو ایسے ہی آ رہا ہے۔ یہ میرا استحقاق نہیں بنتا۔ لوگ ایسے ہی روتے ہیں کہ میرا حق، اور میں اپنے حق کی خاطر لڑوں گا اور مروں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسی جگہ سے آ جاتا ہے جہاں آدمی تصور نہیں کر سکتا، بلکہ بیشتر ایسے ہوتا ہے اور آتا چلا جاتا ہے۔ لیکن آدمی گھبراتا ہے کہ اگر میں کچھ دے دوں گا اور دیتے میں سے دے دوں گا کمی ہو جائے گی، ہوتی نہیں۔ لیکن وہ ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگ سیانے اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ ایک ہمارے ماڈل ٹاؤن میں کلیگر تھا، بہت اچھا، امیر دین کلیگر ہمارا بہت پیارا تھا، بھانڈے وغیرہ کلی کرتا تھا۔ فوت ہو گیا تو مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کیا کہ امیر علی فوت ہو گیا ہے، اس کی دعا کروانی ہے۔ مغرب کے بعد علاقے کے سب لوگ بلاک میں اکٹھے ہوں، تو ہم ابھی کچھ پڑھ ہی رہے تھے کہ ایک لڑکا آ گیا اور اس نے آ کر کہا جی میرا والد تو بہت بیمار ہے، اس نے امیر علی کلیگر کے لیے دعا بھیجی ہے۔
تو ہم نے کہا دعا بیجی کیا ہوتا ہے؟ دعا تو آدمی آ کر کرتا ہے۔ اس نے کہا میرا والد اس کا بڑا یار تھا، دونوں بہت پکے دوست تھے۔ اس کو درد ہے شیاٹیکا پین، وہ چل پھر نہیں سکتا، میں اس کی دعا لے کر آیا ہوں۔ تو ہم نے کہا دعا کیا لے کر آیا ہے؟ ہم لوگ گٹھلیاں وغیرہ پڑھ رہے تھے۔ اٹھ کے ایک آدمی نے باہر دیکھا تو لڑکا ٹریکٹر لے کر آیا تھا، پیچھے ٹرالا تھا اور اس کے باپ نے 2 بوری گندم، آٹا، 1 بوری چاول، گڑ کا پورا ایک گٹھا اور اس قسم کی چیزیں تھیں۔ کبھی اس قسم کی باتیں سوچنے کا، دینے کا، بھیجنے کا، یعنی درویش کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ میری بہو ہے بڑی اچھی، پیاری، نیک، اس کو خیال آیا کہ کچھ خیرات کرنی چاہیے، لیکن اس کو طریقہ نہیں آتا، یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اب کیا کریں؟ خیر وہ اپنا پرس لے کر اور اس میں کچھ پیسے ڈال کر چلی گئی جھگیوں میں کوارٹرز میں۔ وہاں جا کر کھڑی ہو گئی تو ایک بی بی آئی اس کے پاس۔ اس نے کہا کڑیے کس طرح آئی ہیں؟ لڑکی کس کام کو آئی ہو؟ اس نے کہا میں آئی ہوں آپ لوگوں سے ملنے، تو میں کچھ آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا تو اناڑی معلوم ہوتی ہے؟ کہنے لگی ہاں جی۔ کہنے لگی ٹھہر جا میں تیری مدد کرنی آ، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ تو وہ جھگیوں میں سے ایک کرسی کھینچ کر لے آئی، کہنے لگی اس پر بیٹھ جا، سانوں 5-4 حدیثاں سنا، 10-12 نیک گلاں سنا، سانوں اچھے رہن دی تعلیم دے تے 1-1 روپیہ پھڑا جا ساریاں نوں۔ آپ اس پر بیٹھ جائیں، ہمیں 4-5 احادیث سنائیں، 10-12 اچھی اچھی نیکی کی باتیں سنائیں، اچھے رہن سہن کی تعلیم دیں اور سب کو 1-1 روپیہ دے دیں۔ تو اصل میں یوں بی بی آتی ہوگی اور ساری بیبیاں ایسی آتی ہیں، نیکی بھی سکھاتی ہیں، یہ ان کا کریکٹر ہے۔ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ آدمی داد و دہش میں اپنا آپ بھی پروجیکٹ کرتا ہے۔ ہم جو اپنے آباء و اجداد سے، بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے سنتے آئے، کتابوں میں بھی کبھی کبھی پڑھنے کو مل جاتا ہے، ہم اپنی اس ثقافت کو کہیں رکھ کے بھول گئے ہیں، یا ہم نے دانستہ ان سے نظر بچا لی ہے، ہٹا لی ہے کسی نئی ترقی کی جانب۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہم رکھ کے بھولے نہیں ہیں اور نہ ہی دانستہ نظر بچائی۔ ہماری مصروفیت کا عالم کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گروی رکھ چکے ہیں، ہر طرح کی مصروفیات کے ہاتھوں، ضروری بھی غیر ضروری بھی۔ آپ جانچنے اور آنکنے بیٹھے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ غیر ضروری مصروفیات ضروری مصروفیات سے کہیں زیادہ ہیں۔ میرا پوتا ہے، اس کو ہم نے اسکول ابھی داخل کروایا ہے، ابھی سے مراد چھٹیوں سے 4-5 مہینے پہلے، تو اسے کاغذ تختی وغیرہ سب کچھ لے کر دے دیا، وہ اسکول جاتا رہا آتا رہا۔ تو ایک دن اس کے والد کہنے لگے یار تجھے اسکول میں داخل کروایا ہے تو کبھی پڑھتا نہیں۔ کہنے لگا کیا کروں ڈیڈی، ٹائم نہیں ملتا ڈیڈی، کیا کروں؟ حاضرین میں موجود ایک صاحب بولتے ہیں آپ کی خیرات سے مجھے اپنی دادی کا واقعہ یاد آیا۔ وہ بچپن میں ہمیں کہا کرتی تھیں کہ مٹھی کو آپ جتنا کس کے بند کریں اس میں اتنی چیز کم آتی ہے، اگر مٹھی ڈھیلی بند کریں گے تو اس میں زیادہ آئے گا۔ تو خیرات دینے کا یہی ہے کہ ہم جتنا اپنا پیسہ کس کے رکھتے جائیں گے اللہ میاں اس میں اتنی کمی کرے گا۔ یہی تو آذر کہہ رہے ہیں، یہ جو چیزیں تھیں ہماری قسمت سے نکلتی جا رہی ہیں۔ حاضرین میں موجود ایک صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے دیکھے نا، خان صاحب نے بات شروع کی۔ اس وقت کچھ ذکر آیا تو انہوں نے اپنی تعلیم کا حوالہ دیا، پھر یہاں کے بابوں کی بات کی جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں۔ خان صاحب آپ اجازت دیں تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک کچھ لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر تعلیم یافتہ پڑھا لکھا ہو، لیکن وہ جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے، بڑے لوگ ہوتے تھے، بابے ہوتے تھے، یا پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، ان کا مشاہدہ، ہر چیز کو جانچنے کا، ان کا طریقہ گہرائی میں جانا اور پھر تجزیہ کرنا اپنے طور پر، اور وہ تجزیہ 100% درست ہوتا۔ آپ کے بھی نواسے پوتے انہی کے ہیں، نسل چلی آ رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا، میں نے آپ سے اتنی باتیں کیں تو آپ بھی میری مدد کریں کہ انسان جس شخص پر تنقید کرتا ہے اور جس میں کیڑے نکالتا ہے اور جس کو بہت برا سمجھنے لگتا ہے، کیا خود اس جیسا ہونا چاہتا ہے یا آپ کے مشاہدے میں آیا ہے کہ اس کے جیسا ہو جایا کرتا ہے؟ ہاں ہے تو یہی، اگر آپ نگاہ ڈالیں اور دیکھیں۔ آپ کا کوئی سیاستدان ہے جو آپ کی وزارت داخلہ پر تنقید کر رہا ہے
پھر آپ دیکھتے ہو کہ پلٹ کر خود وہ ہوم منسٹری میں آ جاتا ہے نا بات؟ میں نے یہ سوال آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مجھے یہ دقت ہو رہی تھی، مگر ارد گرد دیکھتا ہوں کہ غریب امیر آدمیوں پر بڑی تنقید کرتا ہے، لیکن ہم ان کو کوئی مارکزم وغیرہ لا کے دیں کہ اس میں تمہاری بڑی بہتری ہوگی تو وہ اسے فیل کر دیتے ہیں۔ وہ خود چاہ رہے ہوتے ہیں خود موقع ملے تو ہم بھی امیر ہو جائیں۔ انسان کی فطرت میں، لاشعور میں ہے نا وہ ایک بات جو اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ بنیادی طور پر تنقید کی ایک وجہ یہ بھی ہے، انسان کے لاشعور میں ایک بات ہوتی ہے، کوئی ایم ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، اس کو نہیں حاصل کر سکتا تو جو اس کو حاصل کر چکا ہوتا ہے اس پر وہ تنقید کرتا ہے۔ مثلا لڑکیاں دیکھیں کسی دوسری لڑکی کو دیکھ کر کہتی ہیں کیا شکل اس کی کوجی سی لگتی ہے۔ اکثر لڑکیاں تو یہ کہتی ہیں اس کے کان چھوٹے ہیں وغیرہ، رنگ نہیں گورا، لیکن فرض کریں کہ وہ اچھی نہیں ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ تنقید کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ خرابیاں بیان کر رہی ہوں میں ویسی بن جاؤں، اور اس میں اس کو کچھ خوبیاں محسوس ہوتی بھی ہیں۔ ہمارے گھروں میں رشتے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا دیکھ کے آئی ہیں، جواب ملتا ہے اگر ملا جلا کر دیکھیں تو خوبصورت لگتی ہے، ایک چیز تو کچھ بھی نہیں تھی، لا حول ولا قوت۔ یہ کیا بات کرتی ہیں، نہیں نقص تو ٹھیک تھی۔ یہ جو کاسمیٹکس کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے، جو کہ سٹیل کے بعد دنیا میں دوسری بڑی انڈسٹری ہے، تو شاید اس خوف سے تو نہیں پیدا ہوئی کہ دیکھو میں تنقید کرتی ہوں یا کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد مجھ میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو میں ذاتی طور پر ایک نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو تنقید کر رہا ہوتا ہے وہ آرزو مند اس بات کا ضرور ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ مہربانی، اللہ حافظ۔ ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو زاویہ پارٹ 7 جس کا عنوان تھا دیے سے دیا، آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔